السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی۔ ہر نبی اور پیغمبر کسی نہ کسی قوم کی جانب مبعوث ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف، بلکہ سارے جہاں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ جاننا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام قابیل بن آدم اور رشیش بن آدم کی اولاد کی جانب مبعوث ہیں۔ مفسرین نے اس کے متعلق بیان کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد کے دو قبیلے یا دو طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک نسل وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں سکونت پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے مرد بڑے حسین جمیل تھے اور عورتیں بد شکل اور بدصورت تھیں۔ اس قبیلے کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں اور ہم زمین میں سکونت پذیر تھے اس کا حال برعکس تھا، یعنی ان کی عورتیں ایسی حسین جمیل تھیں کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے برخلاف تھا، یعنی اس قبیلے کے مرد حضرات ایسے بد شکل اور بد صورت واقع تھے کہ وہ حسین عورتیں ان کے ساتھ ان کی بد شکلی کی وجہ سے رہنے تک پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان کا آپس میں اختلاف پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہم زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیتوں میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک باجا لے آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چرواہوں کے باجوں کی آواز ہوتی ہے، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں پر رہنے والی قومیں بھی اس آواز کو سن کر آ پہنچیں۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آ گئے اور ایک مجمع لگ گیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلے کا دن مقرر کر لیا، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن و جمال کے ساتھ بن سور کر آتی، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بے تابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوست کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی اس کے ساتھ آ کر مل کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہو گئی۔ ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومنوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی، گناہ اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے، زمانے میں فساد بڑھنے لگا۔ ابلیس اور اس کے کارند اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے۔ لوگ بلا جھجک ان کی دعوت قبول کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور نیک صالح تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصریہ قوم کے صالحین اور متعدد تھے۔ لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ رہے وہ حابیل، قابیل اور ود تھے، اور ود کو شیش بھی کہا جاتا تھا، نیز ان کو ہیبت اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ بھائیوں نے ود کو اپنا رئیس اور سردار بنا کر رکھا تھا۔ ود کے ہاں پھر سوا، یعوق، یغوث اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے جس کا پہلے ذکر ہوا۔ ود بڑے نیک صالح آدمی تھے، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے، اور ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔ لوگ ان کو وفات پر شدید صدمہ پہنچا اور تسلسل کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ لوگ بڑی جذب و فحش کے عالم میں مبتلا ہیں، تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے،
تم کہو تو میں ان جیسی صورت تمہارے لیے بنا دوں جو پھر تمہاری مجلس میں رہے، جسے دیکھ کر تم ان کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے ود جیسا ایک بت بنا دیا۔ لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح شام اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے ان کی یہ حالت دیکھی اور ان کی گمراہی سے کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا، کیا تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب ہر ایک کے گھر میں ہوگی تو تم اسے دیکھ کر ان کو یاد کر لیا کرو گے اور اس کی پوجا بھی کر لیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان لعین نے ہر گھر کے لیے ود کی طرح ایک مورتی بنائی۔ لوگ ان مورتیوں اور بتوں کی طرح خوب متوجہ ہو گئے جو بظاہر ایک صالح شخص ود کے نام سے منسوب تھے۔ جب اگلی نسل آئی اور انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی تقلید میں ان مورتیوں کی پوجا کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نیک و صالح شخص ود کی اصل شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا۔ انہوں نے ان کی ایک بت بنا لیا جس کی پوجا کی جاتی تھی، گویا اس طرح ابلیس کے لیے ایک صالح آدمی کے نام کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ ود پہلے شخص ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ پہلا بت جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجا کی گئی وہ ود تھے۔ ابلیس نے ان بتوں کے ذریعے بہت سی امتوں کو راہ راست سے ہٹا دیا اور کئی قرن تک بت پرستی کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت آ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں جو بت قوم نوح میں تھے وہی اس کے بعد عرب کے اندر آ پہنچے۔ مثلاً ود دمہ الجندل میں بنی گلاب کا بت تھا، سوا قبیلہ حزیل کا بت تھا، یاغوث قبیلہ مراد پھر مقام جرف میں بنی غطیف کا بت تھا، اور یعوق ہمدان کا نصر الزی کلا کا قبیلہ حمیر کا بت تھا۔ یہ سارے قدیم عرب قبائل میں یہ نیک لوگوں کے قدیم اسماء ہیں جو نوح علیہ السلام سے قبل اس زمین پر آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا عرصہ تھا۔ سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بشر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے، ایک زمانے میں سب آدمی ایک طریقے کے تھے، یعنی ایک دور تھا کہ جب سب لوگ ہدایت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا، شیطان نے ان کے سامنے بت پرستی کا عمل پسندیدہ بنا کر پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو عام عالم کی طرح مبعوث تھے۔ سینکڑوں سال کی تبلیغ دعوت جب قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شراب نوشی اور دیگر برائیوں کی ارتکاب اٹھا لی اور اطاعت خداوندی سے رواگردانی جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بعث کے وقت ان کی عمر ایک قول کے مطابق 350 سال تھی اور ایک قول کے مطابق 480 سال کی تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام 985 سال اپنی قوم کی توحید کی دعوت دیتے رہے، بعد از 350 سال زندہ رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے دور نبوت میں قوم کو 120 سال توحید کی دعوت دی۔ جب کشتی پر سوار ہوئے اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی اور اس کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ارشاد عالی کے مطابق اپنی قوم میں 950 سال قیام پذیر رہے، لوگوں کو سر اور جہرہ دعوت اللہ دیتے رہے۔ دعوت تبلیغ کا سلسلہ صدی در صدی چلتا رہا، مگر قوم ان کی دعوت پر لبیک کہنے کو تیار نہ ہوئی۔ اس حال میں 3 صدیاں گزر گئی۔ نوح علیہ السلام ان کو ہر طرح سے دعوت توحید دیتے رہے، لیکن قوم اپنی سابقہ حالت پر قائم رہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت التوحید کو نہ سنتی تھی، نہ اس کو قبول کرتی تھی۔ جب بھی نوح علیہ السلام ان کو توحید کی طرف دیتے تو قوم ان پر ٹوٹ پڑتی اور ان کا گلا گھونٹ دیتی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے اور غشی کھا کر زمین پر گر پڑتے۔ جب ہوش آتا تو زبان